اچھا، اس سے زیادہ آپ کو حیرانگی ایک اور بات پر ہوگی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، مرغ کی قربانی۔ دیکھو میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں دلائل اس لیے دے رہا ہوں، اگر عید کے موقع پر کوئی بندہ آپ کو دلیل دے تو آپ کے پاس دلیل کا جواب ہونا چاہیے۔ صرف مذاق کرنے سے، ہنسنے سے، کہہ کے لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، بات تو دلائل کی ہے۔ پہلے یہ سمجھے کہ ان کی دلیل کون سی ہے، جب دلیل آپ کے سامنے آئے گی تو شاید آپ کو جواب دینے میں الجھن ہو۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الجمعہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ، مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر کچھ فرشتے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ دیکھتے ہیں پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا۔ فاذا جلس الامام، جب امام بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے تو پھر فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اب نہیں لکھتے کون آیا، وہ بھی اللہ کے ذکر کو سننا شروع کرتے ہیں۔ اب حضور پاک نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَ، وہ شخص جو سب سے پہلے آیا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسا اونٹ یا گائے کو قربانی کرنے کا اجر ہے، اور جو اس کے بعد آیا اس کو ایسے ملے گا جیسے دمبے کو، نہ پہلے اونٹ کا، پھر ایسے جیسے گائے کا، پھر ایسے جیسے دمبے کا، پھر ایسے جیسے کالذی یہدی الدجاجہ، جیسے مرغی کا، اور پھر وہ شخص آخر میں کالذی یہدی البیضہ، اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے انڈے کی قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں مرغ کی قربانی بھی ہے، حدیث میں انڈے کی قربانی بھی ہے، لہذا انڈے اور مرغ کی قربانی کرنا جائز ہے، یہ بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں جواب ذہن میں رکھ لیں، اصل مسئلہ یہ ہے یہاں اللہ کے نبی نے قربانی کرنا نہیں بتایا بلکہ اللہ کے نبی نے صدقہ کرنا بتایا ہے، قربانی کرنا نہیں بلکہ صدقہ کرنا۔ اس پہ دو دلیلیں ذہن میں رکھنا۔ پہلی دلیل یہ ہے اس حدیث میں لفظ ہے اہدا یہدی اہداءً، اور دوسری حدیث میں لفظ ہے قرب یقرب تقریباً، اور قرب کا معنی ہوتا ہے صدقہ کرنا۔ کیا کرنا؟ صدقہ کرنا۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابۃ ثم راح، جو آدمی جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر جمعہ کے لیے مسجد کی طرف آئے فکأنما قرب بدنۃ، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے صدقے میں اونٹ دیا ہے، اور جو اس کے بعد آیا ایسے جیسے اس نے گائے دی ہے، اس کے بعد آیا ایسے جیسے اس نے دمبا دیا، اس کے بعد ایسے جیسے آیا اور اس نے مرغی دی ہے، اور پانچویں نمبر پر وہ ہے جس آدمی نے انڈا صدقے میں دیا ہے۔ تو ایک دلیل یہ ہے کہ دوسری حدیث مبارک میں وضاحت ہے کہ اس سے مراد صدقہ کرنا ہے، اور دوسرا جواب جو اس سے بھی آسان ہے وہ یہ کہ دیکھو قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذبح کیا جائے۔ آپ مرغ کو تو ذبح کر سکتے ہیں، کیا انڈے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ تو جب انڈے کو ذبح نہیں کر سکتے تو انڈے کی قربانی کیسے کریں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی بتانا مقصود نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں صدقہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی اونٹ سے شروع ہوئے ہیں اور انڈے تک آئے ہیں، چونکہ اونٹ سے بڑی قربانی کوئی نہیں، اونٹ سے بڑا صدقہ جانوروں میں، اور انڈے سے چھوٹا کیا ہوگا؟ جانور کے نفع سب سے آخری انڈا ہی ہوتا ہے نا، اور سب سے پہلا نفع گوشت ہوتا ہے اور سب سے آخری نفع انڈا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بھی چلو مرغی رکھیے کچھ نہیں ہوگی، انڈے تو دے گی نا، تو آخری درجہ انڈے کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ موقف اختیار کرنا جائز نہیں۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بطور لطیفے کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب آئے نا عید کا دن، تو عید کے دن سے پہلے جب آپ انڈے کھانا شروع کریں تو انڈے کے چھلکے جمع کرنے شروع کر دیا کریں، اور جب عید کا دن ہو تو پھر وہاں فون کر کے کہا کیا کریں کہ ہمارے گھر میں 100 کھال پڑی آ کر لے جائیں، اور جب وہ لینے کے لیے ہیں تو پورا کارٹن جو ہے وہ چھلکوں کا دے دیں۔ وہ کہیں گے یہ کیا؟ کہنا بھی ہم نے انڈوں کی قربانی دی ہے، تو قربانی ہم نے کھا لی ہے تو کھال آپ لے جائیں۔ تو جس جانور کی قربانی دینا جائز ہے اس جانور کی کھالیں بھی تو جمع کی جاتی ہیں نا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذوق تھا جو سمجھایا کرتے تھے۔